قیاس سرائیاں ہو رہی تھیں کہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اب راستے جدا کر لیے ہیں اس پی ڈی ایم سے، جب وہ مردان کے جلسے میں نہ صرف خود نہیں گئے بلکہ وہاں کی جو مقامی نمائندگان ہیں ان کی بھی کوئی ریپرزنٹیشن خاص پیپلز پارٹی کی طرف سے آفیشلی نامنیٹ نہیں ہوئی۔ اب اس سب کچھ کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے ایک اور کامنٹ کیا، آپ کو دکھانا چاہیں۔ بلاول نہیں آیا مردان میں تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی، اب مریم کہیں نہیں جائے گی تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی۔ پارٹی میں دو قسم کی رائے ہے، اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی ایک دو سیٹس قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن حتمی فیصلہ اب پی ڈی ایم کرے گی۔ جی ہمارے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، ریپرزینٹیٹو پی ایم ایل این، ہماری فریکوینٹ گیسٹ بھی ہیں، بہت شکریہ عظمہ صاحب۔ اس پہ میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلاول کا نہ آنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی نے اپنا کوئی مقامی لیڈر بھی نہیں بھیجا، اور میرے خیال سے یہ مذاقہ خیز بات ہے اور یہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی چھوڑ رہی ہے پی ڈی ایم کو۔ پیپلز پارٹی بالکل نہیں چھوڑی، لیکن پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے نیریٹو کو ڈائلیوٹ ضرور کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اس نیریٹو کو جس کو میاں نواز شریف اور مریم نواز اور فضل الرحمان لے جانا چاہتے ہیں، اس کو ڈسکریڈٹ ضرور کر رہی ہے۔ وہ پی ڈی ایم نہ چھوڑے گی، کیوں چھوڑے گی؟ کا فائدہ ہے اس میں کہ وہ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے اس نیریٹو کو اگر سافن کر سکتے ہیں تو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، وہ پریشر بنا کے اندر سے ہی۔ جی، اور یہ ہم نے کنسسٹنٹلی بھی پوزیشن رکھی ہے عظمہ صاحبہ۔ لیکن ایک آپ یہ پیپلز پارٹی پہ کامنٹ کرنا چاہیں اس پہ بھی کر دیں میڈم، لیکن آپ کی پارٹی اگر سینٹ الیکشنز میں حصہ نہیں لے گی تو جو سینٹ کی سیٹیں آپ کھوئیں گے، جو تھوڑی بہت آپ ابھی بھی ریٹین کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے یہ کیسے طے کر لیا ہے کہ اب یہ حکومت جاری ہے؟ آپ کی نظر میں یہ حکومت کیسے جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ معیز۔ پہلے تو میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ کوئی بات نہیں کروں گی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی کوئی بات کرنی ہے ہمیں وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوگی، اور جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو ہر چیز کو بہت دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر آگے چلنا پڑتا ہے، اور الیکشن لڑنا ہے، ضمنی الیکشن لڑنا ہے، سینٹ کے الیکشن میں جانا ہے نہیں جانا ہے۔ 2 جنوری کو یہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لائحہ عمل پی ڈی ایم خود اناؤنس کر دے گی۔ اور اب اس سے پہلے مجھے ابھی بات کرنی ہے جو محمد علی درانی صاحب کی میٹنگ کے اوپر جو ایک میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی گئی اور یہ میٹنگ جیسے کروائی گئی، حالانکہ بالکل درست کہہ رہے ہیں حیدر، اس میں کوئی خبر نہیں تھی، اور اگر کہیں تھوڑی بہت ایک لوز جملہ بھی شہباز صاحب کے منہ سے نکل جاتا پھر وہ بڑی خبر بنتی۔ اب یہ اس کے اوپر صرف آپ میں کہتی ہوں کہ اتنا پتا کرا لیں کہ محمد علی درانی صاحب کے لیے اجازت جو ہے وہ کہاں سے ملی جیل میں ملنے کی۔ ہمارے آپ کو پوری سٹوری سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان تک کو شہباز صاحب کی اجازت نہیں ہے، اور حمزہ صاحب اور شہباز صاحب ایک ہی جیل میں ہیں، لیکن دونوں جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور بیرک کے باہر جو ہے ان کے دو لوگوں کی مستقل ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے نظر رکھنی ہے کہ شہباز صاحب کو کھانے کو کیا ملا، وہ انہوں نے کتاب پڑھی نہیں پڑھی، وہ کیا کر رہے تھے، تو یہ ساری جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ڈیٹیلز جاتی ہیں۔ اس حالات میں محمد علی درانی صاحب کا اجازت کو ملنا اور ان کا ملنے جانا یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے باہر نکل کے جو باتیں کی وہ کس کے نمائندہ لگ رہے تھے آپ کو؟ وہ پیر بگاڑا صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں سوائے سے ایک جملے کے، باقی جو انہوں نے باتیں کی ساری وہ تو این آر او مانگ رہا تھا، اور شبلی فراز صاحب اچھا ہوتے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتے کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی ہمارے بہاف پہ این آر او مانگنے کے لیے نون لیگ کے پہلے اور فون نہ کرے، یا کوئی ٹویٹ آ جاتا، یا پریس ریلیز بھی آپ کو پتہ ہے بڑا فیشن ہے آج کل پریس ریلیز آنے کا ہر ایشو کے اوپر، تو پھر کوئی پریس ریلیز آ جاتا کہ یہ جو ہے کسی نے ان کو نہیں بھجوایا تھا اور یہ جو ہے یہ ہمارے بہاف پہ بات نہ کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنزم کی آپ باتیں کر رہے تھے نا معیز، کاش اس ملک میں کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو دیکھا جاتا۔ یہی تو رونا ہے ہمارا، یہی تو لڑائی ہے ہماری کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن، اور نہیں فضول باتیں نہیں کر رہے تھے، بہت آئیڈیل باتیں کر رہے تھے، اور میری دعا ہے کہ کبھی ہم پاکستان میں اس سٹیج پہ چلے جائیں کہ یہ جو آئیڈیل باتیں ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے ادارے میں جو ہے وہ کام کرے اور کوئی کسی کو انکروچ نہ کرے اور کوئی جو ہے وہ مداخلت کے راستے نہ ڈھونڈے، کاش یہ ہو جائے۔ اور جو سوال آپ نے پوچھا کہ کیسے گھر بھیج دیں گے، اس کا بڑا سمپل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو ویسے گھر بھیجنے کے لیے 500 افراد کی ضرورت تھی، ہم نے تو اس سے مطلب کہیں زیادہ لاکھوں افراد جو ہے وہ باہر نکل کے گو عمران گو کہہ رہے ہیں، چلیں اس کے اوپر بھی ان کو وہ خیال نہیں آیا۔ لیکن اب ایک ایسا وزیر اعظم جو لرننگ لائسنس پہ چل رہا ہے، آپ کو یاد ہے اور آپ کو مطلب یقین ہے روٹین ہے
کہ ہم ڈرائیور بھی رکھتے ہیں نا تو اس کو پوچھتے ہیں بھائی تیرا تجربہ کتنا ہے، پھر اپنی گاڑی دیتے ہیں. اور اٹامک ملک جو ہے وہ اپنی ایک لرننگ لائسنس پہ چلتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور ایک لرننگ لائسنس پہ چلتے ہوئے وزیر اعظم کو دے دیا، اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے تو ایک سال تک کوشش کی سمجھ نہیں آئی. بزدار صاحب کو لرنرز لائسنس ملا، آپ کو کس نے بتایا؟ بزدار صاحب کے لرنرز لائسنس آپ نے دیکھا؟ میں تو دیکھنا چاہوں گا لرنرز بھی. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں نا، مجھے تو چھوڑو نا، میں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں مطلب لرنرز والا آپ نے تو بڑی بات کر دی ہے، بڑی خبر دی ہے کہ ان کے پاس ہے لرنرز لائسنس. ہاں ہے لائسنس، اس کو آخر آر ٹی ایس بند کر کے لائسنس تو دیا گیا تھا، تو آر ٹی ایس بند ہوا تھا نا، ایسے کیسے بند ہو گیا تھا؟ جنوبی پنجاب محاذ جو ہے وہ لائسنس دے کے ہی کوشش کی گئی تھی نا کہ اس کو کسی طرح ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا جائے. اور جو پناما کا ایک وہ سٹوری جو شروع کی تھی نواز شریف کو ہٹانے کی، وہ لائسنس طے ہو گیا تھا تو پھر ہی جو ہے وہ ساری سٹوری شروع کی تھی نا تاکہ نواز شریف سائڈ پہ ہو جائے اور موصوف جو ہے وہ سامنے آ جائے. وہ علیحدہ بات ہے کہ لرننگ لائسنس کے باوجود بھی موصوف جو ہے وہ گاڑی کو جگہ جو ہے وہ گڑھوں میں بھی پھینک رہے ہیں اور وہ پاکستان کی گاڑی کی تباہ بربادی بھی کر رہے ہیں.